السلام علیکم، نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بارش کا سلسلہ جو رات سے شروع ہوا تھا وہ تاحال جاری ہے، اور اسلام آباد میں بارش کی وجہ سے خاصا نقصان بھی ہوا ہے E11 اور D12 سیکٹر میں، اور جو راول ڈیم ہے اس کے اسپیلز بھی کھولے گئے ہیں۔ اسی طرح نالا لائی جو ہے راول پنڈی میں، وہاں پہ بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ تو صورتحال جو ہے وہ خاصی مطلب اب بارش جو ہے وہ اس طرح جس طرح لوگوں کو ایک بہت زیادہ گرمی کی شدت میں کمی کا سبب بن رہی تھی، اس میں بہرحال فرق آ چکا ہے، کیونکہ مسلسل بارش کا سلسلہ جو ہے وقفے وقفے سے جاری ہے۔ میں نے کہا موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جائے، اور کوئی دوست جو باہر سے یا ایون پاکستان کے مختلف حصوں سے فون کر رہے تھے کہ اسلام آباد کی جو صورتحال میڈیا پہ آ رہی ہے وہ واقعی اسی طرح ہے، بلکہ لوگ ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھ رہے تھے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہے فرحت موجود ہیں، فرحت سینئر صحافی ہیں، اسلام آباد میں ورکنگ ہے ان کی، تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان سے یہ جانا جائے کہ بارش کا موسم جو ہے وہ کیسے اس کو دیکھ رہی ہیں۔ فرحت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ کیا صورتحال ہے بارش کے بعد کی، یا کیا اپڈیٹس ہیں اسلام آباد کے؟ تھینک یو ویری مچ کلاسرا صاحب۔ آپ کو اپڈیٹ کس حوالے سے چاہیے؟ خواتین کے موڈ کے حوالے سے چاہیے، سیاسی تغیرات کے حوالے سے چاہیے؟ ابتدا جو ہے نا خواتین کے موڈ کے حوالے سے کر دیں کہ اس برسات کے موسم میں ان کے موڈ پہ کیا اثرات مرتب ہوئے۔ بالکل، کیونکہ خواتین بہت ساری ابھی تھکی ہوئی ہیں، عید کے کام کر کے، بہت ساری ڈشز بنا کے، فیملیز کو انٹرٹین کر کے، اور گرمی میں کچن میں کھڑے ہو کے، تو آج جو موسم اچھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے مانسون میں کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی ایک منٹ میں موسم کا تغیرات لیتا رہتا ہے۔ کبھی موسم مانسون میں ہمارے ہاں ایک روایتی مثال بنی ہوئی ہے کہ گائے کا ایک سینگ گیلا ہوتا ہے تو دوسرا سوکھا ہوتا ہے، تو بالکل ساون میں یہی صورتحال ہے۔ تو اس میں جو ہے خواتین جو خاص طور پہ فیڈرل کیپٹل کی، وہ ان کا موڈ مزاج بڑا، میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے خوش ہیں، کول اینڈ کام سچویشن میں، اور اس کے علاوہ فیملیز کو پکوڑے بنا کے، سموسے بنا کے باہر لے جا کے انٹرٹین کیا جا رہا ہے۔ باقی جو بات کی جائے پاکستان کے اوور آل خواتین کی، تو ان کو اس وقت یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے خرچے کروائیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف یا ایسے ٹھنڈے علاقوں کی طرف ضرور موو کریں، تاکہ فیملیز اور خاص طور پہ آج کل بچے فری ہیں وہ بھی انٹرٹین ہو سکیں۔ اچھا، میں آپ سے نا، یہ تو آپ نے اچھا کیا کہ اس سچویشن کو آپ نے لائٹ کیا، اور اس سچویشن کے حوالے سے آپ نے یہ خوبصورت مناظر آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی ہمارے دیکھنے والے جو ہیں ان کو دکھا رہا ہوں، اور یہ پارلیمنٹ ہاؤس سے کھڑے ہو کے ہیں۔ اور میں اصل یہ جو E11 اور D12 کی جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آئی ہیں، اور پانی ایسے بہہ رہا ہے جیسے دریا بہہ رہا ہو گلیوں میں، تو میں اس حوالے سے بھی تھوڑا چاہ رہا تھا، یا راول ڈیم کے جو کھولا گیا ہے اس کے پانی نکالنے کے لیے سوہان والی سائیڈ اور نالا لائی، اور ایک طرف تو یہ ہے یقیناً اب ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، موسم خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے۔ تو دوسری سائیڈ پہ جو پکچر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ کیا کہیں گی؟ وہ کہاں پہ کوئی صفائیاں نہیں ہوئی، کیا ہوا ہے، کیا ایسے کہ جی وہ اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ سی ڈی او کو فوکس کرنا چاہیے۔ آج سے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے اس طرح کے معاملات نہیں تھے۔ اگر نالا لائی میں توغیانی آتی تھی تو فوری طور پہ اس پہ کام ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ E11 میں تو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح کی صورتحال ہوگی کہ گاڑیاں بہنا شروع ہو جائیں گی، اور اس طرح کے ڈیمیجز ہونے شروع ہیں۔ تو وہ اس طرح کنسرنڈ اتھارٹیز کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور امیجیٹ اس بات کو بلکہ سوشل میڈیا پہ یہ طنزیہ کلپس بھی چل رہے ہیں کہ نالے تو کراچی میں صاف نہیں ہوتے، اور صورتحال جو ہے وہ اسلام آباد کی خراب ہے۔ سو ایک بڑا وہ ہے، آپ کے پیچھے یہ بادل بھی میں دکھانا چاہ رہا ہوں، بڑا خوبصورت ویو ہے، یہ خوبصورت نظارے ہیں۔
تو یہ اور ہاں، اور یہ جو ہے نا بڑا جو ہے نا یہ موسم خوشگوار موسم ہے، بڑا زبردست موسم ہے. اور اس سائڈ پہ مارگلا ہلز اگر آپ ویو کریں تو وہاں پہ بھی جو ہے آپ میں یوں لگتا ہے کہ جیسے بارش برس رہی ہو، یا موسم جو ہے بارش والا بنا ہوا ہے. تو لیکن یہ موسم اس وقت جو ہے نا زیادہ دلکش ہو جاتا ہے کہ جب ایسے واقعات نہ ہوں جیسے ہم E11 یا D12 میں دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ نالا لئی کے بھی تو ہاں، نالا لئی کا بہت بڑی آبادی، ایون پورا پنڈی رسک پہ آ جاتا ہے، ہائی الرٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے کرونا دیکھیں کے جی موسم کی خوشگواریت اسی صورت میں ہے جب آپ کی جان و مال کا تحفظ ہو، اور جب وہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کے احساسات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے جان و مال کا جو ان کی کمٹمنٹ ہے اس حساب سے وہ سب سے پہلے ان کو پرووائڈ کریں. اس کے بعد باقی یہ جو میں نے بات کی کہ خواتین کی وہ وہاں سے فیسیلیٹیٹ ہوں گے تو پھر اس طرف ان کا موڈ مزاج جائے گا نا. ہاں، ظاہر ہے اگر ایک سائڈ پہ لوگ تکلیف میں ہوں اور دوسری سائڈ پہ آپ موسم یقیناً اچھا ہے. اور اس گرمی میں جب لوگ دعائیں مانگ رہے تھے تو اس طرح کا اگر وہ ہوگا، اور اسلام آباد خوبصورت بھی ہے اور شاید اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ جو ہے اس طرف آتے بھی ہیں. اور بری یا ایبٹ آباد یا دیگر جو اضلاع یا علاقے ہیں سوات ہے، ان میں تو زیادہ موسم جو ہے وہ ہوگا. بلکہ آج تو یہ میرا خیال ہے کہ اسلام آباد نے مری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اگر ہم اپنے اس کی جو روڈس کنسٹرکشن اور جو خرابیاں آ رہی ہیں یا پھر جو ناقص انتظامات کی وجہ سے معاملات خراب آ رہے ہیں تو اس حوالے سے ہمارا ایک امیج جو اسلام آباد کا ایک بنا ہوا ہے لوگوں کی بیرونی اضلاع کا کی طرف سے وہ بھی ایک اسپائل ہوگا. دوسرا لیکن یہ جی پلیز. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کا جو ایک مطلب آئیڈیالوجیکلی ایک سٹی ہمارا فیڈرل کیپٹل ہے، ہم انٹرنیشنل ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ہمارا ایک امیج غلط جائے. بہرحال اس اچھے موسم میں اور اچھی اس میں ہم دعا گو ہیں کہ جن لوگوں کے گھروں میں پانی گیا ہے یا جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے تو ان کا اللہ بہتری کرے، اور جو متوقع یا ممکنہ طور پہ جو الرٹ ہیں اس کی بھی صورتحال بہتر ہو، اور وہ سارے لوگ جو ہے نا مل کے انجوائے کریں. اور یہ بارش جو اگلے 2-3 دنوں میں مزید بتائی جا رہی ہے وہ باخیر خوبی ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. تو یہ ہمارا ویلاگ تھا فرحت کے ساتھ، سینئر صحافی ہیں اسلام آباد سے، ان کے ساتھ، اور یہ آپ تک پہنچے. اور فرحت نے جو مشورے دیے ہیں کہ پکوڑے کھائیں، سموسے کھائیں، باہر نکلیں، اسلام آباد کا وزٹ کریں، تو اس پہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں اور سارا جو ہے صورتحال وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو بہت شکریہ فرحت.